बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अफगान हूँ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के इजलास में क्या अहम बातें हुई, किस बात पर मुखालफत की गई और कुछ कोर्ट रिपोर्टर्स बता रहे हैं कि इस इजलास में गर्मा गर्मी हुई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी और जस्टिस मंसूर अली शाह के दरमियान अब वो जो गर्मा गर्मी है वो किस बात पर हुई, इसके ऊपर भी बात करूंगा। दूसरा मामला है मदारिस की रजिस्ट्रेशन का, जिस पर मौलाना बहुत सीख पाए हुकूमत पर और सदर मुमलिकत पर कि सदर के पास बिल गया और सदर ने उसको वापस भिजवा दिया, दस्तखत नहीं किए, जिस पर मौलाना ने शदीद नाराजगी का इजहार किया। और उसके बाद बिलावल चूंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास गए, उनको जाकर मनाया और मौलाना साहब के जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात को तस्लीम करने की बात की कि जी हम आपके जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं उसको हम तस्लीम करते हैं और आपकी बिल्कुल आपकी 100% बात दुरुस्त है। तो हम इंशाल्लाह इसके ऊपर जो है वो हुकूमत को भी कहेंगे कि इस पर अमल करे और इस पर आपके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए। तो मौलाना को वज़ीर आज़म साहब ने भी टेलीफोन किया, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की यकीन दहानी करवाई। अब चूंकि जो सीनियर सहाफ़ी हैं सलमान गनी साहब, जो दुनिया न्यूज़ के एक बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं और पाकिस्तान के बड़े प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान की प्रिंट मीडिया की बात करूं, डिजिटल मीडिया की बात करूं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करूं, तो उनका बहुत वसी नाम है, वसी तजर्बा उनका सहाफ़त का। तो उन्होंने दुनिया न्यूज़ का जो दुनिया न्यूज़पेपर है उसके अंदर उन्होंने एक पूरी रिपोर्ट इस हवाले से दी हुई थी और वो मैं पढ़ रहा था, जिसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ था कि हुकूमत मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के हवाले से संजीदा दिखाई देती है और हुकूमत ने यकीन दहानी करवाई है JUI फे को और मौलाना फजलुर रहमान को कि हम आपके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करेंगे और इंशाल्लाह इसके ऊपर बहुत जल्द जो है वो वर्किंग कंप्लीट कर ली जाएगी। जो चीज़ें रहती हैं वो इंशाल्लाह इसके ऊपर कंप्लीट हो जाएंगी, तो मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात तो दूर हो जाएंगे। अब मौलाना के मुताबिक, मौलाना फजलुर रहमान के मुताबिक इस पर एक आलमी दबाव है और वो बार बार कह रहे हैं, बार बार इसको रेपिटेशन के तौर पर दोहराते हैं और कहते हैं कि ये एक जी आलमी दबाव है और हुकूमत चाहती है कि जी मदारिस की जो रजिस्ट्रेशन है उसका मामला मनसूख कर दिया जाए। अब मौलाना फजलुर रहमान और उनकी जमात की बात कर रही है, लेकिन जो वजीर हैं मजहबी अमूर के चौधरी सालक हुसैन, वफाकी वजीर जो हैं मजहबी अमूर के, वो उनका बयान जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा है कि इंशाल्लाह कुछ चीज़ें हैं जो दूर हो जाएंगी और हम इस पर वर्किंग कर रहे हैं। जो चौधरी सालक हुसैन है वो चौधरी शुजात हुसैन के साहिबजादे हैं और वो वजीर हैं इसके मिनिस्ट्री के, जो उनके पास जो मिनिस्ट्री है रिलीजियस अफेयर्स की, मजहबी अमूर की। तो उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट बयान दिया। अब इसी तरह जो चौधरी सालक हुसैन साहब हैं उनका भी स्टेटमेंट आ गया, हुकूमत ने भी तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवा दी है। और उसके बाद जो बिलावल साहब फजलुर रहमान साहब के पास गए, उन्होंने भी यकीन दहानी करवा दी। तो इसका मतलब कि ये मामला कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट हो जाएगा और फजलुर रहमान साहब जो हैं, जो उनके मुतालबात हैं, शायद उनको तस्लीम कर लिया जाए। अब एक शर्त यह भी रखी गई थी कि जो 26वीं आईनी तरमीम है, 26वीं आईनी तरमीम, उसमें गिव एंड टेक वाला काम किया जाए, कुछ आप लो कुछ आप दो, कुछ आप दो कुछ आप लो। मतलब हुकूमत को गिव एंड टेक के ऊपर लाया गया था फजलुर रहमान साहब की तरफ से कि जी हम आपको वोट देंगे तो आपको हमारे मुतालबात तस्लीम करने पड़ेंगे। अब हुकूमत ने अपना काम तो ले लिया, 26वीं आईनी तरमीम के अंदर हुकूमत ने फजलुर रहमान साहब के वोट गेन करके अपना काम ले लिया। अब जो फजलुर रहमान साहब का काम है वो पड़ा हुआ है खटाई में। अब फजलुर रहमान साहब जो हैं उनको कन्विंस कैसे करना है, ये पीपल्स पार्टी से और आसिफ अली जरदारी साहब से ज़्यादा अच्छा इस बात को कोई नहीं जानता कि उनको कन्विंस कैसे किया जाए। क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब जो है उनको तो उन्होंने धमकी भी दी, उन्होंने वज़ीर आज़म को भी धमकी दी फजलुर रहमान साहब ने, लेकिन उनको कन्विंस कर लिया जाएगा किसी न किसी जो है वो हतमी नतीजे तक पहुँचने के लिए कोई मुशावरत की जाएगी और उसके बाद कोई फैसला किया जाएगा कि इस मामले का हल कैसे निकाला जाए। तीसरा मामला यह है कि जस्टिस आयशा मलिक की जगह जस्टिस शाहिद बिलाल हसन को आईनी बेंच का हिस्सा बना दिया गया। जस्टिस आयशा मलिक सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के हवाले से जो पहले केस था उसकी उस बेंच का वो हिस्सा थी।
اور انہوں نے اس کے اوپر انٹرا کورٹ آئی تھنک اپیل کے اوپر بھی کوئی فیصلہ دیا، اس طرح سے بھی کچھ تھا کہ وہ پہلے آپ کو پتہ ہے کہ جب بندیال جب چیف جسٹس آف پاکستان تھے تب بھی جسٹس عائشہ ملک اس بینچ کا حصہ تھیں، اور پھر انہوں نے اس کے اوپر ایک حکم امتناع بھی دے دیا تھا، اسٹے آرڈر بھی دے دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ تو جسٹس عائشہ ملک جو ہیں اب ان کی جگہ جسٹس شاہد بلال حسن جو سپریم کورٹ کے جج ہیں، ابھی حال ہی میں وہ سپریم کورٹ کے جج بنے، اس سے پہلے وہ لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے ٹینیور میں ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان کا جج بنایا۔ ان کا جو نام ہے اس کی جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں اس نام کو فائنلائز کیا گیا، اور اس نام کو فائنلائز کرنے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ جسٹس شاہد بلال حسن سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج مقرر کیے جائیں، ان کو جج بنا دیا گیا۔ اب وہ جو سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہے اس حوالے سے وہ اس بینچ کا حصہ ہوں گے۔ جسٹس شاہد بلال حسن جو ہیں جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں کثرت رائے سے آئینی بینچ کے رکن نامزد کیے گئے، مطلب جسٹس شاہد بلال حسن کا نام کثرت رائے سے سب نے جو ہے اس پر اتفاق رائے کر کے ان کا نام جو ہے وہ منظور کیا۔ اب وہ آئینی بینچ کا حصہ ہوں گے۔ جسٹس شاہد بلال حسن کو ملٹری کورٹس کیس کے لیے جسٹس عائشہ ملک کی جگہ شامل کیا گیا۔ اب جو ملٹری کورٹس والا کیس ہے، فوجی عدالتوں میں جو سیویلینز کا ٹرائل ہے، اس کے اندر ان کو شامل کر لیا گیا۔ اب جو تیسرا معاملہ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور وہ اس حوالے سے امپورٹنٹ ہے کہ اس سے پہلے میں کچھ چیزیں آپ سے ڈسکس کروں گا، اور آپ کو بھی جیسا کہ پتہ ہے کہ میں ایک چیز جو میں بول گیا تھا کہ آئینی بینچ کی کمپوزیشن وہی ہے۔ آئینی بینچ کے سربراہ ہیں جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس نعیم اختر افغان، جسٹس مسرت العلی، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس محمد علی مظہر، اور پہلے جسٹس عائشہ ملک تھیں تو اب جسٹس شاہد بلال حسن، مطلب 7 رکنی آئینی بینچ۔ اب جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں کیا ہوا؟ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں رپورٹڈلی یہ کہا گیا کہ جی گرما گرمی ہوئی، کس کے درمیان؟ چیف جسٹس کے درمیان اور جسٹس منصور علی شاہ کے درمیان۔ کس بات پر ہوئی اس کے اوپر بات کروں گا۔ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی کی زیر صدارت ہوا۔ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں 26ویں آئینی ترمیم کو فل کورٹ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کرنے کا تذکرہ ہوا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر سماعت کے لیے فل کورٹ کے ذریعے فل کورٹ کے ذریعے کرنے پر بات کی۔ انہوں نے کہا کہ جی فل کورٹ بنائیں، چیف جسٹس کو کہا کہ جی 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ فل کورٹ کے سامنے جانا چاہیے۔ اب وہ یہ جانتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ میں اکثریتی ججز ہیں وہ تو اس چیز کے خلاف ہے، اور وہ تو یہ کہہ دیں گے کہ جی جو 26ویں آئینی ترمیم ہے ہم اس کو نہیں مانتے، کیونکہ ڈیفینیٹلی ججز جو ہیں ان کی سینیورٹی کا جو پرنسپل ہے وہ ڈسٹرب ہوا۔ اب ججز کی سینیورٹی کا جو اصول ہے وہ الجہاد ٹرسٹ کیس میں بہت کلیئرلی لکھ دیا گیا، واضح ہے۔ اب ججز کی جو سینیورٹی ہے اس کی کمپوزیشن چینج کر دی گئی پارلیمان کی اسپیشل کمیٹی کی طرف سے۔ جب 26ویں آئینی ترمیم آئی تو 26ویں آئینی ترمیم میں یہ لکھ دیا گیا کہ پارلیمان کی اسپیشل کمیٹی کا اختیار ہے کہ وہ ججز کو اپوائنٹ کرے اور چیف جسٹس کا نام فائنلائز کرے۔ جو سپریم کورٹ کے 3 موسٹ سینئر ججز ہوں گے ان میں سے کسی ایک کو پک کر کے حکومت چیف جسٹس آف پاکستان بنا سکتی ہے۔ تو اس لیے جسٹس منصور علی شاہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جی فل کورٹ بلائیں، فل کورٹ بلائیں۔ اب انہوں نے فل کورٹ کی بات کی تو چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی نے جسٹس منصور علی شاہ کی فل کورٹ کی بات کی سختی سے مخالفت کی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں کس نے اور کیسے فکس کرنی ہے یہ آئینی کمیٹی طے کرے گی۔ ذرائع کے مطابق چیف جسٹس کی اس رائے کو جوڈیشل کمیشن کے اکثریتی ممبران نے سپورٹ کیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس کی رائے پر کہا کہ میں نے خط میں 26ویں ترمیم فل کورٹ کے سامنے مقرر کرنے کا ذکر کیا۔ پھر انہوں نے ذکر کیا، انہوں نے کہا میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ 26ویں آئینی ترمیم کو فل کورٹ کے سامنے فکس کیا جائے، فل کورٹ بلائیں سپریم کورٹ کا۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی جوڈیشل کمیشن کو یہ سکوپ ہی حاصل نہیں ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کو زیر بحث لائے۔ چیف جسٹس نے جواب دیا کہ 26ویں ترمیم کے بعد آئینی مقدمات کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کا اختیار آئینی بینچ کمیٹی کے پاس ہے۔ چیف جسٹس نے کہا آئینی بینچ بن گیا، آئینی بینچ نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کے خلاف درخواستوں پر سماعت کیسے کرنی ہے، یہ آئینی بینچ نے اس کی فکسیشن کا فیصلہ کرنا ہے، یہ ہم نے نہیں کرنا۔ تو جسٹس منصور علی شاہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو سکوپ ہی نہیں ہے آئینی بینچ کا،
جوڈیشل کمیشن جو ہے اس کا اجلاس بلانے کا جو مقصد ہے وہ تو بے نتیجہ ہے. تو سمجھ نہیں آ رہی کہ چیف جسٹس صاحب آپ کر کہہ رہے ہیں. ادھر جسٹس منیب اختر بھی بولے, انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب ہم 2 فاضل ججز, سپریم کورٹ کے جو 2 موسٹ سینئر ججز ہیں, ہم بار بار کہہ رہے ہیں جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلائیں. تو چیف جسٹس نے کہا کہ میں نہیں بلانا, جو کرنا کر لو. چیف جسٹس نے کہا کہ جی میں نے کہہ دیا ہے کہ فل کورٹ نہیں بلا سکتا, 26ویں آئینی ترمیم منظور ہو گئی ہے, اسی کے تحت میں نے حلف اٹھایا ہے, میں چیف جسٹس بناؤں, آئینی بینچ بنا, آئینی بینچ آئینی مقدمات سنے گا, میرا اختیار ختم. انہوں نے کہا جو کام میں نے کرنا ہے وہ میں نے کرنا ہے. تو وہاں پر جی یہ پھر بڑی گرما گرمی ہوئی. جوڈیشل کمیشن کے ایک ممبر کا کہنا تھا کہ یہ رولز بنائے جانے کا معاملہ اہمیت کا حامل ہے. اکثریتی ارکان کی رائے تھی کہ ججز کی تعیناتی کے لیے رولز بنانے کا معاملہ ذیلی کمیٹی طے کرے گی. جوڈیشل کمیشن نے رولز بنانے کے لیے ذیلی کمیٹی بنانے کا اختیار چیف جسٹس کو دے دیا. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں چیف جسٹس نے جو بات کی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, بڑی ویلڈ ہے, کہ بھائی آئینی بینچ بن گیا, آئینی بینچ آئینی مقدمات سنے, میں جانوں میرا کام جانے, میں نے جو کام کرنا میں کام کروں اپنا, بات ختم. جو آئینی بینچ کا کام آئینی بینچ کرے, میرا تو اختیار ہی نہیں آئینی بینچ کے معاملات میں مداخلت کرنے کا. تو جسٹس منصور علی شاہ جو چاہتے ہیں سر وہ تو نہیں ہونا. حکومت چاہتی ہے کہ 34 ججز کی تعداد پوری کی جائے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ حکومت ایک بل آ رہی ہے, سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد میں اضافے کا بل آ رہا ہے, اور 17 مزید ججز سپریم کورٹ میں تعینات کیے جائیں گے. 17 مزید ججز کو لایا جائے گا. جب وہ تعداد 34 ہو جائے گی پھر فل کورٹ بنے گا, پھر معاملہ ہی ختم ہو جائے گا. پھر جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس منیب اختر کی کہانی ختم ہو جائے گی. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اعلیٰ نگہبان.